بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھل کے دیکھ چشم دل لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے کا۔ نوافل ادا کرو، سنتیں باقاعدگی سے پڑھو اور فرائض تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ سے جو دنیا میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اللہ سے مدد مانگو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو فتح ہوگی، غزہ والوں کو فتح ہوگی۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد یا نورو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر دل روشن ہو جائے گا۔ تو جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں مانگی، یا اللہ میری امت کو غالب رکھنا، مغلوبیت سے بچانا، اور ایک اجتماعی عذاب جو آتا ہے اس سے بچانا۔ اللہ نے ایک دعا قبول کر لی، اجتماعی عذاب سے بچا لیا، لیکن دوسرے میں شرط لگا دی، اگر کٹھے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی بچے رہو گے۔ تو اب دنیا کا عالم یہ ہے کہ اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، اپنے اپنے مفاد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور اکٹھے رہنا بھول گئے ہوئے ہیں۔ تو اکٹھے رہنا ہی عافیت ہے۔ اب ایران کا ساتھ دو، غزہ والوں کا ساتھ دو، جو بھی ان کے ساتھ دینے سے پیچھے رہا وہ تباہی کی طرف آئے گا، بربادی کی طرف آئے گا۔ تو اب اسرائیل کی تباہی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ، یہ دیکھیں job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan, and it's a beautiful thing to watch. The Serbia, Kosovo, likewise, they've been fighting for years, and as you know, we brought that one to a conclusion. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ امریکہ ٹریڈ ڈیل پر بات چیت کر سکتا ہے۔ نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو میں پاک بھارت جنگ بندی پر بھی گفتگو، بولے پاکستان بھارت کی جنگ بند کرانے پر انہیں نوبیل پرائز ملنا چاہیے، مگر نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا، ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لیں گے۔ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے، اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا، ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق تلسی گیبٹ نے غلط کہا، رکنا بہت مشکل ہوگا، اسرائیل ٹھیک جا رہا ہے، ایران کم اچھا جا رہا ہے، اگر امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا، ایران اسرائیل جنگ میں یورپ کوئی مدد نہیں کر سکے گا، ایران یورپ کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا۔ اسرائیل ایران جنگ رکوانے کے لیے عالمی سفارتی کوششیں تیز، نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی
कौंसिल का इजलास जिनेवा में ईरान के वजीर खारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए खारजा के मुज़ाकरात। इस्लामी दावत तंजीम के वज़राए खारजा की बैठक आज इस्तांबुल में लगेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा इसाक डार करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी आम तबाही के दहाने पर है, दोनों मुल्क फौरी जंगबंदी करें। चीन का दोनों मुल्कों से जंगबंदी का मुतालबा। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अमरीकी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। ईरानी मंदूब ने कहा इसराइली हमलों में अमरीका की हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। जौहरी तंजीमात पर हमले की अमरीकी धमकी यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल और उसके हरीफों के ईरान पर मन घड़त इल्जामात अपने जराइम की पर्दापोशी है। पाकिस्तान ने कहा इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। ये देखा आपने, अब इंशाअल्लाह ताला जंग अब ये जंग बराबरी की बुनियाद पर लड़ी जा रही है। पहले अमेरिका शाम की तरह, इराक की तरह, लीबिया की तरह जिस पर जी चाहता था चढ़ाई कर देता था। अब इंशाअल्लाह ताला अगर मुसलमान इकट्ठे रहे, अमेरिका और रूस भी साथ देते, तो फिर ये बराबरी की बुनियाद पर बात होगी ईरान और इसराइल की। तो मुसलमानों इकट्ठे रहो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।